بابا جان، فقہی نشست کا آج کا سوال آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ کیا کسی بیمار شخص کے بدلے میں کوئی دوسرا شخص رمضان کے فرض روزے وہ رکھ سکتا ہے؟ شریعت مطہرہ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ ایک بات تو سب سے پہلی آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا بیمار شخص کہ جسے روزہ رکھنے سے ہلاک ہو جانے یا پھر شدید بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو، جیسے کہ اس کا بیان ایک دو دن پہلے بھی ایک اور کانٹیکسٹ کے اندر بڑی تفصیل سے گزرا تھا کہ اس وقت تک آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ آپ کو ہلاک ہو جانے یا بیمار ہو جانے یا شدید بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو، اس کا پہلے کوئی ایکسپیرینس ہو، اس کی پہلے آپ کے پاس کوئی دلیل، کوئی نشانی ہو، یا پھر آپ کو کوئی حکیم جو ہے، کوئی ڈاکٹر، وہ آپ کو کوئی حکیم، طبیب، نیک، وہ آپ کو یہ کہے کہ اگر تم نے روزہ نہ چھوڑا تو تم اور بیمار ہو جاؤ گے، بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاک ہو سکتی ہو، بیماری خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے، اس وقت تک بندہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا سخت معاملہ ہے روزے کا جو ان سے۔ تو پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیں کہ ایسا بیمار شخص کہ جسے روزہ رکھنے سے ہلاک ہو جانے یا بہت سخت بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو، اگر تو اس کو غالب گمان ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا تو ایسے شخص کو فی الحال رمضان میں چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، رمضان کا روزہ چھوڑ دے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن ایک میڈیسن کھا کر بھی اگر بندہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے، وہ سارا دن روزے میں رہ سکتا ہے تو اس کو رہنا پڑے گا روزے کے اندر، تا وقت ہے کہ اس کو وہ ڈاکٹر جو ہے، مسلمان ڈاکٹر، نیک بندہ، اس کو یہ نہ کہے کہ تمہاری بیماری خطرناک حد تک بڑھ جائے گی یا آگے بڑھ جائے گی یا تمہاری ہلاکت کا اندیشہ ہے یا پہلے کوئی دلیل اور نشانی ہے اس کے پاس، تب اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن صحت یاب ہونے کے بعد اس کو جتنے روزے چھوڑے ہوں گے ان سارے روزوں کی قضا دینی ہوگی، وہ روزے اس کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، اگر بیماری وغیرہ یا کسی شرعی عذر کے سبب کہ بیماری طول پکڑ گئی یا کوئی اور ایسا شرعی عذر درمیان میں آیا کہ ان روزوں کی قضا کا موقع ہی نہ ملا اور وہ شیخ فانی کے حکم کو پہنچ گیا، اور شیخ فانی کا بیان بھی ایک دو روز پہلے بہت تفصیل سے گزرا تھا کہ ایسا شخص جو اتنے بڑھاپے میں پہنچ گیا کہ اب اس کے اندر اب نہ وہ آج روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس کے روزے رکھنے کی کوئی امید ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا جو ان سے، تو اب اسے ان روزوں کے بدلے میں ایسا شخص جو ہے اس کو فدیہ دینے کی اجازت ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے دے، اور فدیہ کی بھی تفصیل بیان ہوئی تھی جو ان سے یہ۔ البتہ اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ جو ہے یہ خالص آپ کے بدن کی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اور خالص جو بدنی عبادت ہے وہ بھلے نماز ہو یا روزہ، وہ کسی دوسرے کے کرنے سے کبھی ادا نہیں ہوگی۔
یعنی آپ یہ کہیں کہ میں میں نماز نہیں پڑھتا، میری جگہ میرا بیٹا نماز پڑھ لے، نماز نہیں ادا ہوگی۔ تو اس صورت میں اس بیمار شخص کی طرف سے کوئی اور شخص رمضان کے فرض روزے نہیں رکھ سکتا۔ شریعت میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ اس کی طرف سے نماز پڑھ لے یا اس کی طرف سے روزہ رکھ لے جو ان سے، اور اس دوسرے شخص کا روزہ رکھنا یہ بالکل باطل اور لغو اور فضول ہے، جس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جی ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا مصروف ہوتے ہیں، یا فلانا، یا عمر کچھ ایسی ہے، مگر وہ رکھ سکتے ہیں نہیں، مگر دوسرے شخص کو جن سے روزہ رکھوا دیتے ہیں وہ ہماری طرف سے روزہ رکھ لے۔ نہیں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ مشکات شریف کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کیا ایک شخص دوسرے کے بدلے میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوسرے کی طرف سے نہ تو روزہ رکھے گا نہ ہی نماز پڑھے گا، یہ دونوں کام نہیں کیے جائیں گے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں یا بعد موت کوئی شخص کسی کی طرف سے محض یہ جو بدن کی عبادتیں ہیں، روزہ، نماز، یہ نہیں ادا کر سکتا، نہیں ادا کر سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بدلے کسی دوسرے کو تو روزہ رکھوا دینا کہ میں نہیں رکھ سکتا تو میں فلانے بندے کو، اپنے دوست کو روزہ رکھوا دوں، یا کسی اور شخص کو روزہ رکھوا دوں، کسی ملنے والے کو، یہ محض باطل اور بے معنی فتاوی رضویہ کے اندر آپ فرماتے ہیں۔ یہ آپ فرماتے ہیں بدنی عبادت جو ہے یہ ایک کے کی کرنے سے دوسرے پر سے نہیں اتر سکتی کہ کوئی دوسرا اس کی جگہ پر کر لے۔ جزاک اللہ۔